میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ عصر کا وقت بڑا مبارک وقت ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مجھے یاد کیا کرو، میں تمہارے تمام کاموں کے لیے میں تمہیں کافی ہو جاؤں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جو صبح کی نماز پڑھ لے صبح اشراق تک، سورج طلوع ہونے تک، اور عصر کی نماز پڑھ لے سورج غروب ہونے تک، یعنی یہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارے گا تو اللہ پاک ایسے مجلس والوں کو، ایسے لوگوں کو 4 ارب غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو نمازیں ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیں صبح اور عصر کی، اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، تو خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے جس کا عمل نامہ ایک اچھے عمل پر بند بھی ہو جائے اور نیک عمل پر اس کا عمل نامہ شروع بھی ہو جائے۔ تو ہم الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی دین کی بات سن رہے ہیں۔ یہ بڑی مبارک مجلس ہے، ایسی مجلسوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایسی مجلسوں کا تذکرہ جو ہے فرشتوں کے مجلس میں یعنی ہوتا ہے۔ اور اللہ جب ایسی مجلس ہوتی ہے تو دوستوں بزرگوں، یعنی جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی دین کی بات ہوتی ہے، یہ آسمان والوں کو ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بیٹھنا اللہ پاک کی مبارک دین کی محنت کے سلسلے میں، ایک محنت کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوتے ہیں کہ اللہ کا پورا دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، پوری امت کی زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما دے، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ ہدایت کے عظیم دولت سے نوازے۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے دونوں جہانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو دین پر نہیں چلے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اب دین زندگیوں میں محنت سے آتا ہے، ہم اسی محنت کے سلسلے میں جمع ہوا ہے۔ یہ تبلیغ کی جو مبارک محنت ہے، یہ ایک جدوجہد ہے، ایک جدوجہد کے زندہ کرنے کے لیے ایک جدوجہد ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ یہ محنت لگائی ہے، دعوت اور تبلیغ کی مبارک محنت۔ جب یہ محنت زندہ ہوگی تو اللہ پاک اس محنت کی برکت سے پورے دن کو دنیا میں عام فرمائیں گے، زندہ فرمائیں گے۔ اور آپ حضرات ماشاءاللہ جانتے ہیں دنیا میں مختلف محنتیں ہوتی ہے، ہر محنت کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح زمینداری، زراعت ایک محنت کا نام ہے، اس محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ اس میں جب یہ محنت ہوگی تو لوگوں کو غلے ملیں گے، پھل فروٹ ملیں گے، اناج، مختلف قسم کی سبزیاں، یہ اس محنت کا نتیجہ ہے۔ ایک محنت صنعت اور حرفت کا ہے، کارخانے، یہ مل اور جو ہے انڈسٹریز۔ جب یہ محنت ہوگی تو مختلف قسم کی مصنوعات مختلف شکلوں میں لوگوں کو ملے گی، کیونکہ یہ اس محنت کا یہ نتیجہ ہے۔ دیکھو یہ لاؤڈ اسپیکر کسی کارخانے میں بنا ہے، یہ پنکھے ہے، یہ بلب ہے، یہ کسی کارخانے، یہ ان یعنی صنعت اور حرفت کی محنت کا نتیجہ ہے، اس کا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تجارت بھی ایک محنت ہے، جب تجارت کی محنت ہوگی تو لوگوں کو مال ملتا ہے اس محنت کے سلسلے میں۔ تو میں نے 2-3 محنتیں گنوا دی۔ ایک محنت دعوت اور تبلیغ کی ہے، جب یہ محنت ہوگی اللہ کے مبارک دین کی محنت ہوگی، لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کے لیے لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو
تو اس محنت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو اللہ پاک اس محنت کے سلسلے میں ہدایت دیں گے. اور اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی دولت کیا ہے بھائی؟ ہدایت. ایک آدمی کو پوری دنیا کا مال مل گیا، پوری دنیا کے کارخانوں کا مالک بن گیا، ساری زمینوں کا مالک بن گیا، بہت ساری چیزیں اس نے حاصل کی، لیکن ہدایت جیسے عظیم دولت سے وہ محروم ہے تو یہ ناکام انسان ہے. اور ایک انسان کو کچھ بھی نہیں ملا لیکن ہدایت اس کو مل گئی تو یہ کامیاب ہے. اور اسی کی کامیابی کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ بھئی جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا اور جنت میں داخل ہو گیا تو یہ کامیاب ہو گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کامیاب ہو گیا. اب کامیابی اللہ نے کس چیز میں رکھی ہے؟ دین میں. اور دین زندگیوں میں کس چیز سے آتا ہے؟ محنت سے آتا ہے. اور یہ محنت ہمارے سب کی ذمہ ہے. ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ محنت تمام امت کے ذمہ لگا ہے. یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، ان کی محنت کی برکت سے اللہ دین کو زندہ فرماتے. جب نبی چلا جاتا تو دین ختم ہو جاتا، پھر نبی آتا، پھر وہ محنت فرماتے، پھر دین زندہ ہوتا، پھر کچھ عرصے تک اثرات ہوتے، پھر جب یعنی کافی وقت گزر جاتا لوگ پھر گمراہ ہو جاتے، شرک اور مختلف قسم کے اس میں لگ جاتے، پھر اللہ پاک نبی بھیجتے. تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دین کی مبارک محنت کے لیے دنیا میں بھیجا. اور جس زمانے میں بھی جن لوگوں نے دین پر عمل کیا، دین کو اپنایا تو اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا ہے. اور جنہوں نے بات نہیں مانی، مخالفت کی، وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے. یہ قصے واقعات اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے ہیں. اور سب سے اخیر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے. دیکھو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 1432 سال ہو گئے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ ہجری 1442 چل رہی ہے. آپ نے جب ہجرت فرمائی تو 10 سال آپ زندہ رہے. آپ ہجرت کے 11ویں سال دنیا سے تشریف لے گئے. تو آپ کے وفات کے 1432 سال ہو گئے. قیامت تک اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا. لیکن کاری نبوت، تبلیغ کی مبارک محنت، دعوت والی مبارک محنت، یہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے اس امت پر ہمارے جو ہے نا ذمہ ڈالی ہے. کیونکہ اللہ پاک کبھی کبھی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تبلیغ والے ہمارے ذمہ تبلیغ کا کام لگاتے ہیں. تبلیغ والے نہیں لگاتے، اللہ نے ہمارے ذمہ اس کام کو لگایا. ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. ہماری جو شرافت ہے، فضیلت ہے، بزرگی ہے، وہ کس چیز کی وجہ سے؟ اس کی وجہ اللہ نے بتائی کہ تم بہترین امت ہو. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں لوگوں کے نافرمانی کے لیے نکالا ہے. تم سے لوگوں کو فائدہ نفع کیا پہنچے گا؟ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے، لوگوں کو نیکی کی طرح بلاؤ گے، گناہوں سے لوگوں کو منع کرو گے، خود نیک کام کرو گے، اوروں کو نیک کام پر ڈالو گے، خود گناہ سے بچو گے، اوروں کو گناہوں سے بچاؤ گے. ایک مفتی صاحب فرمانے لگے کہ خود جنت والے اعمال کرو گے اور لوگوں کو جنت والے اعمال پر ڈالو گے، خود بھی جہنم والے عملوں سے بچو گے اور اوروں کو بھی جہنم والے اعمال سے کیا کرو گے؟ بچاؤ گے. تو ہماری جو شرافت ہے، فضیلت ہے، بزرگی ہے، وہ تبلیغ کے کام کی وجہ سے ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے مفسر، اللہ نے بہت عظیم علم سے نوازا تھا، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو، یعنی ہم کو، اس امت کو اللہ نے ماؤں کے پیٹوں سے دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے پیدا کیا ہے. اور ایک بہت بڑے صحابی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر. یہ مفتی تھے. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، یہ 4 عبداللہ گزرے ہیں. یہ مفتی تھے اس زمانے میں.
وہی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَأَدُّوا شَرْطَ اللَّهِ، اے لوگو اللہ نے جو شرط لگائی ہے یعنی خیر امت کی، اس شرط کو پورا کر لو، ورنہ تم بہترین امت میں نہیں آ سکتے۔ وہ شرط کیا ہے؟ تبلیغ کا کام کرو، دعوت و تبلیغ کے کام کو کرو۔ ایک بھینس اس وقت اچھی بھینس سمجھی جاتی ہے جب وہ دودھ دیتی ہے، جب دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو پھر مالک کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیچ دیتے ہیں، کسائی کے حوالے ہو۔ تو فضیلت اس کی دودھ کی وجہ سے، ہماری فضیلت تبلیغ کی، ہم تبلیغ کا کام نہیں کریں گے۔ جس طرح بھینس دودھ دینا چھوڑ دے تو پھر اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ ایک موٹر اس وقت اچھی موٹر تصور کی جاتی ہے جب وہ چلتی ہے، جب خراب ہوتی ہے تو پھر ایک گھڑی جب ٹائم صحیح دیتی ہے لوگ کہتے ہیں اچھی گھڑی ہے، جب وہ ٹائم دینا چھوڑ دے کوئی بھی اس کو اچھی گھڑی نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے جو شرافت ہے، فضیلت ہے، وہ تبلیغ کے کام کی وجہ سے۔ اور ہمارے مولوی صاحب فرمانے لگے کہ بھئی یہ جو کام ہے یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا، کوئی تبلیغ والا نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورۃ یوسف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ ان کو کہہ دیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ، آپ کہہ دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ ہے میرا راستہ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، علم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میرا بھی کام ہے، جو تمہارے تابعدار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم کس کے تابعدار ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ من آمن بھی، ایک مفسر تفسیر کرنے والے کی لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لایا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور من اس کا بھی یہ کام ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی امت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ ہم نے خود دین پر چلنا ہے، اوروں کو چلانا ہے، خود نیکی کرنی ہے، اوروں کو نیکی پر ڈالنا ہے، خود گناہوں سے بچنا ہے، اوروں کو بچانا ہے، خود جنت والے اعمال کرنے ہیں، اوروں کو جنت والے اعمال پر ڈالنا ہے، خود جہنم والے عملوں سے بچنا ہے، اوروں کو بچانا ہے، خود جنت جانا کمال کی بات نہیں ہے، آدمی اوروں کو جنت لے جائے، یہ ہے کمال کی بات، اور یہ ہے اس امت کی ذمہ داری، اور اسی وجہ سے ہے اس امت کی شرافت اور بزرگی اور فضیلت۔ اور دوستو بزرگوں، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، یہ بار بار ہم اس حدیث کو، یہ فضائل تبلیغ میں جو حدیث ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرے انور پر اثر لے کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے گھر میں بات چیت نہیں فرمائی، آپ نے وضو فرمایا اور مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں یعنی ماشاءاللہ میں اکثر حضرات حج کے لیے گئے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آپ لوگوں نے حاضری کی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ یعنی گھر مبارک اور اس میں وہ جالی سی ہے پھر مسجد ہے، دونوں لگی ہوئی، وہ فرماتی کہ میں دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ غیر ساتھ فرماتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئی، اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمائے، اے لوگو اللہ کا ارشاد ہے کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، گناہوں سے لوگوں کو منع کرو، اللہ فرماتے ہیں۔ اور فرمانے لگے کہ مبعد اگر اس کام کو چھوڑ دو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ دعوت لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، گناہوں سے منع کرنا، اس عمل کو چھوڑ دو گے تو اللہ فرماتے ہیں مجھ سے تم سوال کرو گے، میں تمہارے سوال کو پورا نہیں کروں، تم مجھ سے مدد مانگو گے تو میں تمہاری مدد نہیں کروں، تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک انہیں ارشاد فرمائے، پھر ممبر سے تشریف نیچے لے آئے۔ تو دوستو بزرگوں، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرے، اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمارے سوالوں کو پورا کرے، اس کے لیے بتائیں اس کام کو کرو۔ اللہ کی مدد یاد رکھو نام کے مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، کام کے مسلمان کے ساتھ ہے۔ ابھی دیکھو امت اس امید پر ہے کہ اللہ ہماری کیوں مدد نہیں فرماتے، صحابہ کی کیسی مدد کی، بدر میں، جنگ خندق کے موقع پر، مختلف موقعوں پر اللہ نے صحابہ کی کیسی غیبی نصرت اور مدد فرمائی۔ تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ سارے اللہ کی دین کی محنت کرنے والے تھے، دین پر مال جان لگانے والے تھے، اور شب اور اسی محنت میں لگے
لگنے والے تھے۔ ہمارے مفتی جناب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ایک صحابی ایمان لایا ہو، ایمان لانے کے بعد اس نے دعوت اور تبلیغ کے کام کو نہیں کیا، ایمان لاتے ہی بس اسی محنت میں لگ جائے۔ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تو پہلے دن جا کر 4 یا 5 آدمیوں کو مسلمان کر کے حضور کے پاس لاتے ہیں، یا رسول یہ آج کی میری کمائی ہے۔ جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ اللہ کی دین کے لیے کوشش کرتا تھا، محنت کرتا تھا۔ وہ تھوڑے سے لوگ تھے، یعنی آپ وسلم کے ساتھ حج میں 1,24,000 کا مجمع تھا، اور آپ نے اسی موقع پر سب کو جمع کیا، فرمانے لا نبی بعدی ولا امت بعدکم فلیبلغ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئی، اور جو دین میں نے تمہیں پہنچا دیا اب یہ اس کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا۔ تو دیکھو صحابہ کرام وہ ماشاءاللہ یعنی حج سے فارغ ہونے کے بعد پوری دنیا کا رخ انہوں نے کیا، پوری دنیا میں گئے، ہر ملک میں آپ کو صحابہ کرام کی قبریں ملی۔ دیکھو ہمارا جو شہر ہے پشاور، یہاں سے 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سہاب بابا ہے، اس میں 35 سے 40 صحابہ کی قبر ہے۔ یہ ہمارے ساتھ افغانستان ہے، کابل شہر میں 72 صحابہ کرام کی قبر ہے۔ یہ روس کے اکثر ملکوں میں صحابہ کی قبر، چین میں صحابہ کی قبر ہے۔ یعنی جو ہمارا ایشیا بر اعظم ہے، اس میں افریقہ کے اس زمانے میں جو معلوم دنیا تھی، ہر ملک میں صحابہ کی قبر ہے۔ حج کے بعد تقریباً انہوں نے پوری دنیا کا رخ کیا، پھر ٹھہرے نہیں، گئے، اور ایسے گئے کہ پھر ملکوں کو اپنے سعودی عرب کو واپس بیچارے نہیں آئے۔ 10-12 ہزار کی قبریں حجاز مقدس میں ملتی ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حرمین شریفین جس کو کہتے ہیں، حجاز مقدس میں یہ جدہ بھی آتا ہے، اس میں بھی صحابہ کی قبریں ہیں، تو اس میں 10 یا 12 ہزار کی قبریں ملتی ہیں۔ باقی 1,14,000 یا 12,000 صحابہ کی قبریں ملکوں میں بنی۔ تو یہ کس لیے گئے ہوئی؟ اللہ کے مبارک دین کی، کیونکہ ذمہ داری کا احساس تھا، یہ کام ہمارے ذمہ ہے، اور انہوں نے احسن طریقے پر اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ ایسے گئے، ابھی تو ہمیں کوئی تحریر میں کہتے پہلے 1.5 سال ہوتا تھا، 18 مہینے، سال کے لیے جماعتیں جاتی تھی، 7 مہینے کے لیے، پھر لوگ واپس ماشاءاللہ دیکھتے ہیں لوگ 7 مہینے لگا کر واپس آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے نکلے کہ پھر گھروں کو واپس نہیں آئے۔ ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ بیوی انتظار میں ہوتی تھی کہ ہمارا خاوند آ جائے گا، لیکن بیوی نے اپنے خاوند کو نہیں دیکھا۔ بچے انتظار میں ہوتے تھے کہ ہمارا باپ آ جائے گا، لیکن بچوں نے باپ کو نہیں دیکھا۔ کسی کی قبر کون سے ملک میں کسی کی قبر کون سے ملک میں بن گئی۔ تو دوستوں بزرگوں، یہ صحابہ کرام نے یعنی ان کو احساس تھا کہ یہ کام ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، تو بہترین زمانے میں یہ محنت ہوئی ہے۔ صحابہ کرام خود بھی داعی تھے، اور ایسے اس مبارک دعوت کے مبارک محنت کے لیے نکلے کہ جو ہے پوری دنیا کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین، یہ بہترین زمانہ، اس زمانے میں یہ محنت ہوئی ہے۔ ہمارے ملک یعنی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ جو پہلی صدی ہے نا 100 سال، اس میں زبردست نقل و حرکت ہوئی ہے۔ آخری صحابی کے بارے میں بتا رہے تھے 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہو گئے، تو اس میں نقل و حرکت ہوئی ہے زبردست۔ جماعتیں ملکوں میں علاقوں میں جاتی تھی، محنت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی مبارک زندگی میں یعنی 150 جماعتیں نکلی ہے، جس میں 25 میں آپ خود تشریف لے کر گئے، اور اکثروں میں صحابہ کرام کو ذمہ دار بنا کر ان کو بھیجا۔ اس امت کی جو جان ہے نا وہ نقل و حرکت میں ہے۔ یہ امت اخرجت للناس ہے، قرآن پاک ہدی للناس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہے، اور بیت اللہ مثابۃ للناس ہے۔ اس امت کی جان نقل و حرکت میں ہے۔ دل جب حرکت کرتا ہے نا آدمی زندہ ہوتا ہے، جب دل
کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا خیال ہے آدمی ختم ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ امت جب چلتی رہی، مسلمانوں کا روب تھا، دبدبا تھا، شان تھا، عزت تھی، جہاں گئے لوگوں کو اسلام میں داخل کرایا۔ صحابہ کرام نمونہ تھے، لوگوں کو لمبی چوڑی تقریریں وہ نہیں کرتے تھے، کونو مثلنا کونو امثالنا اسلم تسلم، یہ ان کی تبلیغ تھی، ان کی زندگی اسلام کا نمونہ تھی۔ تھوڑی بات کرتے لوگ کہتے واقعی یہ ہے۔ پانی جب چلتا ہے نا صاف ہوتا ہے، اور کڑا ہوتا ہے تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے۔ یہ امت جب چلتی رہی، پوری دنیا بھر ان کی جو نا کاروب تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 600 ہجری تک عیسائی لوگ اپنے بچوں کو ڈراتے تھے کہ چپ ہو جاؤ، ابھی عمر آ جائے گا، خالد آ جائے گا، ان کے نام لیتے تھے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ نقل و حرکت والے لوگ تھے۔ آپ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے زمانے میں صرف جزیرت العرب میں اسلام پھیلا، لیکن آپ نے لوگوں کو ذمہ دار بنایا تھا، ان کے اندر ذمہ داری کا احساس تھا۔ 2.25 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دور ہے، اس میں دین اسلام جزیرت العرب سے قریب کے علاقوں میں چلا گیا۔ پھر 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کا تقریباً 10.5 سال جو ہے نا خلافت کا زمانہ ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا یعنی اس کی خلافت تھی۔ بڑے فتوحات ہوئے، اس زمانے کی بڑی مضبوط جو حکومتیں تھیں، روم اور فارس، جن کو کیسر اور کسرا، فارس پر 800 سال حکومت کی تھی، لیکن اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت میں زمانے میں وہ سارے ان کی قوتوں کو ختم فرما دیا، وہ فتح ہو گئے، اور ان کا سارا مال اور خزانے اور قیمتی چیزیں وہ مسجد نبی میں وہ اس کا ڈھیر بن گیا۔ نقل و حرکت تھی امت کے اندر۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خلافت ہے، 24 ہجری سے لے کر 36 تک، یہ 12 سال ہے۔ اس میں ماشاءاللہ بہت بڑی زبردست نقل و حرکت ہوئی ہے۔ 40 لاکھ مربع میل پر ان کی خلافت تھی۔ پوری دنیا میں اکثر ملکوں میں اسلام اللہ پاک نے پھیلایا۔ تو اس امت کا جو اگلا طبقہ تھا، جو خیر القرون کا دور تھا، اس میں نقل و حرکت یعنی وہ اللہ نے رواج دیا تھا۔ اب ہمارے بڑی بھی فرماتے ہیں کہ بھئی پھر امت نقل و حرکت پر آ جائے۔ کس پر آ جائے بھئی؟ نقل و حرکت اس امت کی جان ہے، اور غربت یعنی یہ جو دین پھیلایا ہے نا صحابہ کرام نے پھیلایا، یہ غریب لوگ تھے، فاقہ مست لوگ تھے، گھروں میں فاقے ہوتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، بیچاروں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، کھانے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا، سواری بھی نہیں ہوتی تھی، اور بعض موقعوں پر تو انہوں نے یعنی پتے کھائے ہیں، پتے، سواری کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ غریب لوگوں نے اس دین اسلام کو پھیلایا۔ غربت میں آج تو دیکھو کتنی اللہ نے سہولت دی، ہمیں مال دیا ہے، سہولتیں دی ہے، سواریاں ہیں، اللہ پاک نے بہت ماشاءاللہ یہ پیسہ دیا ہے، تو وہی ہمارے اوپر اللہ کی دین کا حق ہے، یاد رکھو۔ آج ہم بس یہ بچے کا حق ہے، دکان کا ہے اور بیوی کا ہے، بس سارے اس کا حق ہے، اس کا ایک حق ہمارے اوپر اللہ کا بھی ہے، اللہ کے رسول کا بھی ہے، اللہ کی دین کا بھی حق ہے۔ ہمارے مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیان میں فرمانے لگے کہ ہم سب نے حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن، اور اس کی شفاعت کا ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے گا، اور بہت ساری امیدیں ہیں، لیکن وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے قیامت کے دن پوچھے کہ جس دین کے لیے میرے دندان شہید ہوئے، جس دین کے لیے یعنی طائف میں میری بدن سے اتنا خون نکلا کہ بدن وجود لہو لہان ہو گئے، جس دین کے لیے میرے گھر والوں پر 3 مہینے جو ہے نا، حضرت عائشہ نے فرمایا 3 چاند نکلے، ہمارے گھر کی چولہے کے اندر آگ نہیں جلی، فاقے گزرے، جس دن کے لیے میرے نواسوں پر، حسن حسین پر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر،
اور جس دن کے لیے ہر حمزہ دلوں کو بھی شہید کیا گیا. آخر جب میدان احد میں حمزہ دلوں کی لاش پر پہنچے تو بہت روئے اور فرمانے لگے آج میرے چچا پر کوئی رونے والا بھی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 دفعہ اپنے چچا کا جنازہ خود پڑھا. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے, بہت روئے کہ اللہ پاک نے اپنے عرش پر لکھا حمزہ تو اسد اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کا شعر ہے. بہت ساری باتیں بتائی کہ کتنی تکلیفیں حضور کو پہنچی, صحابہ پر کتنے حالات آئے. تو اگر ہم سے پوچھیں کہ میں نے, میرے خاندان والوں نے, میرے نواسوں پر, گھر والوں پر, صحابہ کرام پر, اکثر ان کے رشتہ دار تھے, ان پر کیا حالات گزرے, تم نے اس دین کے لیے کیا کیا جس باغ کو صحابہ کرام نے خون سے سیراب کیا تھا؟ وہ باغ تمہارے سامنے اجڑ رہا تھا, ختم ہو رہا تھا. اس کی ابیاری کے لیے, اس کی آبادی کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ میری ایک بیوی تھی, 2-3 بچے تھے. بعض صحابہ کرام کے ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے 110 بچوں کو خود دفنایا ہے. ان کی بیویاں بھی 4 وہ بیویاں باندیاں بھی ہوتی تھی, اولاد کافی ہوتی تھی صحابہ کرام, لیکن وہ چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی ہے. نکلے ہیں اللہ کے راستے میں, پوری دنیا میں پھرے ہیں. تو دوستو بزرگوں, ہمارے اوپر اللہ کی دین کا بھی حق ہے, اللہ کے رسول کا بھی حق ہے کہ اللہ کے مبارک دین کے لیے ہم بھی پوری دنیا میں پھرنے کا عزم ارادہ کر لیں, اللہ سے مانگیں. یقین جانے خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا مال, جان, وقت, طاقت, قوت, صلاحیت, استعداد, جس کی جوانی کا حصہ, زندگی کا کچھ حصہ اللہ کے مبارک دین پر لگ جائے. اور ہم سب نے دوستو بزرگوں دیکھو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن جب آدمی قبر سے نکلے گا تو یہ زمین انسان کے پاؤں کو پکڑے گی, اور یہ جب تک اب اللہ پاک کو 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تو آگے یہ چل نہیں سکے گا. سوال کرنے والا اللہ پاک خود ہوں گے. پہلا سوال اللہ پاک یہ پوچھیں گے, اے میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی, وہ زندگی تم نے کہاں لگائی؟ دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں نے تجھے جوانی دی تھی, جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا ہوگا سوال پیسوں کے کمانے کے بارے میں اور پیسوں کے خرچ کرنے کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا. اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا. اور یہ جوابات اللہ پاک کو دینے ہیں. اللہ پاک علیم ہے, خبیر ہے, سمیع ہے, ہمارے سب کچھ سے باخبر ہے. تو جو کہ ہم نے کیا ہوگا اس کو دیکھو, کسی افسر کے سامنے, دفتر میں, کسی سیچو کے سامنے میں, عدالت میں, جج کو آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. قیامت کے دن جھوٹ جو ہے نہ چل سکے گا نہ کوئی. اللہ پوچھے کہ 70 سال زندگی میں نے دی تھی کہاں لگائی, تو ہم کیا جواب دیں؟ جوانی کے بارے میں پوچھے, جوانی کہاں, آج ہماری جوانی کہاں لگ رہی ہے, ہمارے جوانوں کی جوانیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو بوڑھے ہیں نا, ان سے پوچھو کہ جوانی کتنی اللہ کی نعمت ہے. آدمی بوڑھا ہو جائے, سارا بدن کمزور, آنکھیں, نظر کمزور, بدن میں طاقت ختم, کوئی بدن کا کوئی حصہ درد کر رہا ہے, کیونکہ جوانی میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا, اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دے گا. جو جوان جوانی میں اللہ کو راضی کرے گا, اللہ کی عبادت کرے گا, اللہ اس کو جنت کی جوانی دیں گے. جنت میں داخل ہوتے ہی اللہ پاک کی طرف سے 4 اعلانات ہوں گے, اے میرے مہمانوں, میرے مہمان خانے میں آ گئے ہو, ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے, موت نہیں آئے گی. دوسرے اعلان یہ ہوگا, ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے, بڑھاپا نہیں آئے گا. تیسرا اعلان یہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہو گے, بیماری نہیں آئے گی. چوتھا اعلان اللہ یوں فرمائیں گے, ہمیشہ کے لیے خوش رہو گے, کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی. ہمیشہ کی جوانی کہاں ملے گی؟ جنت میں, بشرطے کی جوانی کو ہم قیمتی بنا دیں. جوانی میں اللہ کی دین کے لیے آپ کو تھکائے, بہت کچھ جوانی میں آدمی کر سکتا ہے.
تو دوستو بزرگوں جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، پیسوں کے کمانے اور خرچ کرنے کے بارے میں سوال ہوگا، آج ہم پیسے کیسے کما رہے ہیں، خرچ کیسے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں روزی کے کمانے میں اور پیسوں کے کمانے میں حلال طریقے اختیار کرو، اللہ پاک تم سے پوچھے گی، اور تو سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور خرچ کے بارے میں بھی آج خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے بھائی، آج ہمارے رواجوں پر بہت سارا مال لگ رہا ہے، اللہ کے دین پر ہمارا مال نہیں رہا ہے۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ شادی میں کتنے پیسے لگائے، کہنے لگے تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ میں نے تو روٹی پر لگائے۔ تو دیکھو، اور اس کو کہے بھائی اللہ کے راستے میں ایک سال کا سفر کر لو، 2 لاکھ روپے لگ جائیں گے، یا حج کے لیے ہوگی، حالانکہ اس پر حج فرض ہے، حج اس نے نہیں کیا۔ آج امت کا پیسہ رواجوں پر لگ رہا ہے، دین پر نہیں لگ رہا۔ صحابہ کی تاریخ کو پڑھے، صحابہ کا مال کہاں لگا ہے، اللہ کی دین پر لگا۔ اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، اس نے سارا مال اللہ کے مبارک دین پر لگایا، سارا مال لگا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، صحابہ کی تاریخ کو پڑھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بہت بڑے مالدار تھے، انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی دین پر لگایا۔ آج ہمارے اس میں ہے نہیں کہ بھئی دین پر بھی کچھ مال کا حصہ لگانا چاہیے۔ یہ مال ہمیں کس نے دیا، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے مومنوں کا مال اور جان جنت کے بدلے میں خریدا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے مومنوں کا مال اور جان جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ ہمارا سودا ہو گیا ہے، اب اگر ہم نے اپنے مال اور جان کو اللہ کے دین پر نہیں لگایا تو ہم نے سودا میں ہم نے گڑبڑ کر لیا۔ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ نے جان دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اس کو ہمیں اللہ پاک کے مبارک دین پر لگانا چاہیے۔ اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا کہ مال کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا۔ ایک مولوی صاحب نے مثال دی کہ بھائی دیکھو، باپ اپنے بیٹے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لاتا ہے کہ بیٹے نے 2-3 کلو کا، پھر وہ باپ اپنے بچے سے، چھوٹے بچے سے کہتا ہے بچے مجھے ایک مٹھائی کا دانہ دے دو۔ جب وہ چھوٹا بچہ چھوٹی انگلیوں پر مٹھائی کا دانہ باپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو باپ اس سے کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ڈبہ کس نے دیا تھا، باپ نے دیا تھا۔ مال ہمیں کس نے دیا ہے، اللہ نے۔ اب وہ بڑے اللہ ہم سے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، وانفقوا، خرچ کرو، لگاؤ۔ مال کے لگانے کی جگہ کیا ہے بھی، اللہ کا دین ہے۔ صحابہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے ابوبکر سارا مال دین پر لگا دیا۔ تاریخ کو پڑھ لیں، عثمان رضی اللہ عنہ نے، یعنی اس نے بھی اکثر مال اللہ کے مبارک دین پر، عمر رضی اللہ عنہ، تو بھی مال کے لگانے کی جگہ کیا ہے بھائی، اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا دین ہے۔ دین تو عزت والا ہے، اللہ ہمیں عزت والا بنا دے گی۔ دین چمکا ہوا ہے، اللہ ہمیں چمکا ہے۔ جو دین پر مال لگاتا ہے اور جان لگاتا ہے، اللہ پاک اس کے مال جان میں پھر برکت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ جو اللہ کی دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے وعدے حق اور سچ ہے۔ تو میں نے اسی بربادی کی بھئی تبلیغ کا کام ہمارے سب کی کیا ہے بھئی، ذمہ ہے، ذمہ داری ہے، ثواب کا کام بھی نہیں۔ یاد رکھو، تبلیغ کے کام کے نہ کرنے پر وعیدیں بھی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ پاک اپنے عذاب تم پر مسلط کر دے گا، اور پھر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دیکھو آپ وسلم کی بات حق سچ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر اس کو نہیں کرو گے تو وحی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے، قرآن پاک کی برکات سے کیا ہو جاؤ گے، محروم۔ اور ایک جگہ آتا ہے ظالم بادشاہ تم پر مسلط ہوں گے، چھوٹوں پر تمہارا رحم نہیں کرے گا۔ تو اللہ پاک کے وعدے حق اور سچ ہے، ان وعد اللہ حق وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ ایک جگہ اللہ فرماتے مجھ پر حق ہے کہ جو میری دین کی مدد کرے میں اس کی مدد کروں، وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اس سے وہی دین کی مدد سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور اس پر بھی اپنے آپ کو یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے مفتی جناب الدین صاحب ایک دن فرمانے لگے بیان میں، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ نماز پڑھنا دین کی مدد نہیں ہے۔ اس کو سمجھو، ایسا نہ ہو کہ
پھر فرمانے لگے روزہ رکھنا دین کی مدد نہیں ہے، حج کرنا دین کی مدد نہیں ہے، زکوٰۃ دینا دین کی مدد نہیں ہے. یہ جو ارکان اسلام ہے یہ بحیثیت مسلمان کے ہم نے کیا کرنے ہوں گے، اس کو ہم نے 5 وقت نماز کیا ہو گئی پڑھنی پڑے گی. نماز فرض ہے. فرمانے لگے جو مسلمان قصداً عمداً ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت بنو. جہنم میں جب جہنم میں ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے ہو، وہ کہے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز چھوڑنا مسلمان کو کفر سے ملا لیتا ہے. نماز کی مثال دین اسلام میں ایسا ہے جس سے انسان کے بدن میں سر کا درد ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جس کا ہاتھ نہ ہو وہ زندہ، لیکن جس کا سر نہ ہو ایسا آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہو. تو نماز ہم نے بھئی پڑھنی ہوگی. جو ایک نماز کو قضا کر لے، اپنے وقت پر نہ پڑھے دوسرے وقت پڑھ لے، اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حق اب جہنم میں جلے گا 2,88,00,000 سال تک. تو نماز ہمارے اوپر فرض ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے. اسی طرح روزہ بھی فرض ہے. رمضان کے روزوں کے رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. ایک روزہ کسی نے قصداً عمداً کھا لیا، ساری زندگی بھر وہ روزے رکھے اس کو رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا. ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ 7,000 سال تک ایک روزے کے کھانے کی، رمضان کے ایک روزے کے کھانے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلے گا. اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ مال اس کے لیے قیامت کے دن ایک گنج سام کی شکل میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اس کو کہا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے جس سے تو زکوٰۃ نہیں نکالتا. اور جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کے لیے نہ جائے تو موت کے وقت اس کے پاس فرشتہ آئے گا، اس کو کہے گا کہ اپنے لیے موت پسند کرو، یہودیت پر مرنا چاہتے ہو یا عیسائیت پر مرنا چاہتے ہو. یہ جو کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہمارے اوپر یہ کیا ہے بھائی، یہ فرض ہے، یہ ارکان اسلام ہے. اس سے مسلمان کو پہچانا جاتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. اس نے بھی اس مثال دی کہ دیکھو فوجی کی پہچان آپ کس چیز سے کریں گے. وردی ہوتی ہے، ادھر کچھ رینک پنگ لگے ہوتے ہیں، فوجی کی ٹوپی ہوتی ہے، اس کے پاس بندوق ہوتا ہے اور اس کی بوٹ ہوتے ہیں. تو یہ فوجی کی وردی سے فوجی کی پہچان ہوتی ہے. اور فوجی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لڑائی. فرمانے لگے مسلمان کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، شریعت، دین اسلام کا یہ کیا ہوگا بھائی، نمونہ ہوگا. اور اس کا کام جس طرح فوجی کا کام کیا ہے لڑائی، اسی طرح مسلمان کا کام کیا ہے تبلیغ. مسلمان کا کام ہے. بات پر سمجھ گئے؟ اس لیے دوستو بزرگوں، یعنی ان کو خود بھی کرنا ہے. خود نماز پڑھنی، اوروں کو نماز والا بنا. خود حج کرنا، اوروں کو. خود دن پر چلنا، یہ امر بالمعروف ہے، یہی اس کا مقصد ہے. خود نیکی کرنی، اوروں کو نیکی پر ڈالنا ہے. خود گناہوں سے بچنا ہے، اوروں کو بچانا ہے. خود جنت والے اعمال کرنے، اوروں کو کرنا ہے. اس پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو خود نماز پڑھتا ہوں بس. یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنی دینداری پر مطمئن ہونا یہ دین کی کیا ہے، موت ہے. کہ میں تو اب خود تم تہجد پڑھتے ہو، لوگ سارے گناہ، اس کا کون فکر کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے اوروں کو نیک اعمال پر ڈالنا. یا ماشاءاللہ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ بندی شہر میں بہت نیک آدمی تھا اور اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جب اس بچی کو پلٹا دو. جب وہ آ گیا تو اس نے جو ہے اس کو دیکھا، پھر واپس اللہ پاک کے پاس چلے گیا. اللہ اس میں ایک نیک آدمی ہے. ساری رات اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ سب سے پہلے اس کو یعنی ختم کرو بعد میں، کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے میری نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کو اوروں کا فکر نہیں ہے. تو اس سے وہی ہمارے ذمہ اوروں کا بھی فکر ہے. یہ جو شب جمعہ میں، شب اتوار میں یہاں پر ماشاءاللہ مرکز میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یہ ایک محنت کے سلسلے میں کہ بھئی یہ محنت ہمارے اسلاف نے کیا، صحابہ نے کیا. ان کو اللہ نے کتنی زبردست عزتوں سے نوازا، اللہ نے ان کو کتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا، اللہ ان سے راضی ہو گئے، بعض پر سلام آئے اور کتنا اونچا مرتبہ اللہ نے ان کو دیا. تو یہ اس محنت اور اس دن کی مبارک کام کی وجہ سے اللہ نے ان کو دی. تو اس لیے دوستو
یعنی ابھی تک جو سستی ہم سے ہوئی، کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، اس پر ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں، یقین جانیں اور اللہ پاک سے اپنے آپ کو قبول فرمائیں۔ ایک دن عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جو چیز جس کام کے لیے ہوتی ہے اس چیز کو اس کام میں اگر استعمال نہیں کیا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے اس امت کو اللہ نے تبلیغ کے کام کے لیے پیدا کیا، ہم نے تبلیغ کے کام کو نہیں کیا، تو کہنے لگے ہم ظالم ہیں، اور ظالموں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو ان کو یہی فکر کہ بھئی امت اپنے کام پر آ جائے، ذمہ داری پر آ جائے۔ آج ہم اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے، بس میں تو ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، افسر ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک کام ہمارا کام ہے، اور آپ کے مبارک کام کے لیے ہم نے جتنا ہم سے ہو سکے، اصل قربانیاں تو اللہ کے مبارک دین کے لیے صحابہ نے دی، انہوں نے خون نکالا اپنے بدنوں سے۔ ہمارے بڑے فرماتے تم کم از کم اپنے آپ سے تو پسینہ نکال، اور انہوں نے ساری زندگی لگائی اللہ کی۔ ہمیں کم از کم اپنی زندگی کا 10واں حصہ تو لگا، اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کے مبارک دین پر لگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا اللہ ان کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ اصل قربانی تو تبلیغ کے اس مبارک دین کے مبارک محنت کے لیے صحابہ نے دی۔ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا، بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنی قبریں بنائی، لیکن اللہ کے مبارک دین کو پوری دنیا میں پھیلایا بڑی مشقتوں سے، اور بڑی جو ہے نا بڑے مجاہدی کی۔ یہ تو ان کے مجاہدوں کے برکات ہیں۔ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چلو بس یہ مکہ مکرمہ میں رہو، مدینہ منورہ میں رہو، اور دیکھو مکہ حرم شریف میں بیت اللہ شریف میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مسجد نبی میں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے۔ کہنے کیا یعنی ایک صحابی ہیں، یعنی آپ نے اس کو یمن بھیجا، غالباً اس کا نام ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ زندہ تھے، آپ کی ان کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھو جس صحابی کو حضور کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کو آپ نے فرمایا اے معاذ تم یمن چلے جاؤ، اور پھر ان کے ساتھ خود وہ روانہ ہو گئے، آپ بھی ان کے ساتھ۔ دیکھو جس کے ساتھ جس کی محبت ہوتی نا اس کے ساتھ کچھ یعنی کچھ حرکت کرتا ہے، جاتا ہے کہ رخصت کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حج کے موقع پر جو لوگ حج کو جاتے ہیں، بعض لوگ بستی سے نکلتے ہیں، بعض لوگ ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، تو آپ خود ان کے ساتھ مدینہ منورہ سے بھی باہر نکلیں، اور آپ ان کو وصیتیں کرتے رہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آنا واپس ہی آنا میری قبر پر۔ جب اس نے یہ سنا نا تو وہ بہت روئے۔ مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب فرمانے لگے کہ پھوٹ کر روئے۔ اب پختو کو کہنا جی پس سلگوی اجڑ کہ میں آؤں گا اور یہ مبارک چہرہ نہیں ہوگا۔ اونٹ پر سوار تھے، اونٹ کا رخ یمن کی طرف تھا، لیکن یہ آپ کو دیکھتے رہے، حضور بھی دیکھتے رہے، حضور بھی روتے رہے، یہ بھی روتے رہے، اور وہ چلے گئے یمن۔ کئی مہینوں کے بعد جب مدینہ منورہ آئے تو آپ سرم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ کی قبر پر ان کا آنا ہوا، تو صحابہ نے آپ کی پیچھے نمازوں کو چھوڑا، آپ کی مجلس کو چھوڑا، مدینہ منورہ کو چھوڑا، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، لیکن اللہ کے مبارک دین کو پھیلایا۔ تو دوستو بزرگوں، ہمارے اوپر بھی حق ہے کہ اللہ کے مبارک دین کے لیے کچھ ترتیب بنانے، یقین جانے۔ اور جب آدمی نکلتا ہے تو نکلنے سے انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، تبلیغ میں جب آدمی جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اس میں صفات آ جاتی، یقین سے ہی ہو جاتا ہے۔ اور اصل ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ بھئی یقین ہے، ایمان ہے۔ فاسد یقین دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے ہی یقین دل کے اندر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یقین تبلیغ جو ہے یقینوں کی تبدیلی اور طریقوں کی تبدیلی۔ یقین جو ہے نا انسان کے دل میں ہو، فاسد یقین۔
تبلیغ کی مبارک محنت لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، اور محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ کو ہم دکھا نہیں سکتے اور محمد رسول اللہ کو ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ ایمان ہے اور محمد رسول اللہ کیا ہے بھائی؟ اسلام ہے۔ تو یہ جو یہ 6 صفات ہے اس کی یعنی محنت ہم اپنے اوپر بھی کرتے ہیں اور اوپر اللہ کے راستے میں کہ بھائی یقین صحیح ہو جائے، اللہ کی بڑائی، خوف، اللہ کی محبت، عظمت، کبریائی، اللہ کی ذات صفات کا یقین، اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ہم اتنی کریں کہ دل دماغ میں نہ کے اندر یہ بات آ جائے۔ اور جب بندہ زمین پر کہتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ اپنے عرش پر خوش ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، سچ۔ تو اپنی یقین پر بھی محنت ہے، اوروں کی یقین پر بھی محنت ہے، اور اصل سرمایہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ قبر میں آخرت میں ایمان اور اعمال کمائیں گے، ملک مال کام نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان پر اور اعمال صالحہ پر، کس چیز کا؟ مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا، اجر عظیم کا۔ تو تبلیغ ایمان کے لیے تحریک ہے، یقینوں کی تبدیلی، صحیح یقین، اللہ کی ذات صفات کا یقین دل میں آ جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، یہ چیز آ جائے۔ اس کو روزانہ اللہ کی بڑائی کو ہم بولیں، اتنی اللہ کی بڑائی کو بولے کہ ہمارے اندر اللہ کی بڑائی کا یقین آ جائے دل میں۔ ایمان کی جگہ دل ہے، اور غیروں کی طریقوں کی نفی کرے، حضور کے طریقوں کی اتنی فضیلت لوگوں کو سنائے کہ آپ وسلم عزت والے تھے، آپ کے طریقے میں دونوں جہان کے اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ بار بار ہماری 24 گھنٹے کے لیے آپ وسلم کی مبارک ترتیب آ جائے، اس کو کہا بھی جائے، اس پر عملی طور پر عمل بھی کیا جائے، اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کیا جائے، تو صفات انسان میں آ جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اصل ہمارا سرمایہ ملک مال نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہارے بچے کام آئیں گے۔ کون سی چیز کام آئے گی؟ یعنی جو اللہ کے پاس قلب سلیم کو لے کر جائے، جس دل میں اللہ کی ذات صفات کا یقین ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، نہ تمہارا مال اور نہ تمہارے بچے، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سالم دل کو لے کر جائے گا، یہ اس کو نفع دے گا۔ تو تبلیغ میں بھائی اسی کہ بھائی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی ذات صفات، اللہ کی عظمت، کبریائی جو ہے یہ چیز آ جائے، اور ہمارے دلوں میں محمد وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، آپ کے طریقوں میں کامیابی جو ہے کا یقین نصیب ہو جائے۔ اس کو ہم روزانہ بولیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دیں گے۔ اور اللہ کے راستے میں دوسری جو صفت ہے نماز پر محنت ہے کہ وہی ہماری نمازیں جاندار شاندار بن جائے، خشوع وضو توجہ دعایات جماعت کے ساتھ 5 وقت، کوئی نماز ہم سے اس میں سستی نہ ہو جائے۔ اب سلام کے زمانے میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا سب سے پہلے آپ ان کو نماز سکھاتے، سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز فرض ہوئی، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے۔ آپ دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو نماز کی تاکید فرما رہے تھے، اور نماز کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام گناہوں سے، ناشائستہ حرکتوں سے اللہ نے نماز میں یہ صفت رکھی، اللہ پاک اس کی برکت سے بچائیں گے۔ تو نماز پر محنت کرنا چاہیے، اور ہماری زندگی علم کی روشنی میں، علم کی صفت 24 گھنٹے اللہ کے احکامات نبی کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی، ہمارے اندر ذکر کی صفت پیدا ہو جائے، کوئی لمحہ ہم سے غفلت میں نہ گزرے، ہر وقت اللہ کا دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، میرے ساتھ ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ دیکھو وہ ذکر کے بارے میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میری ذکر کثرت سے کیا کرو۔ دیکھو خود اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بہترین ذکر ہے، یہ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، چوتھا کلمہ، مختلف مصنون دعائیں ہیں،
ان کا ہم اہتمام کریں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور ہمارے اخلاق جو ہے چوتھی جو صفت ہے نا تبلیغ کی، یہ صفات اکرام مسلم، ہمارے اخلاق جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ مبارک اخلاق بن جائے. ہمارے ہاتھ زبان سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم احسان کریں، لوگوں سے ہمیں نفع پہنچے، کسی کو نقصان، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے مال اور کسی کو کوئی نقصان ہم نہ پہنچے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور اخلاص پیدا ہو جائے ہر عمل میں، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ راضی ہو جائے. سارے لوگ آپ کی تعریف کریں، اللہ نے تعریف نہیں کی آپ کا سارا سب کچھ چلائے. بس اخلاص، ایمان کا دوسرا نام کیا ہے بھائی؟ اخلاص ہے. اخلاص. اور یہ صفات گھر بیٹھے پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے. ماحول ہوتا ہے روزانہ ماشاءاللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جواب بھی جاتا ہے تو پھر اپنی کمی کمزوریوں کا احساس ہو جائے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، اعمال کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، میرے دل میں رسول کی محبت کتنی ہے، میں اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں، اپنی تھوڑی سی زندگی کے بنانے کے لیے کتنا یعنی میں محنت کر رہا ہوں، آخرت کے لیے میں نے کیا کیا. یہ احساس گھر بیٹھے پیدا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی بیمار ہے اپنے گھر میں تو وہ کہتا ہے بھائی اتنی بیماری نہیں، لیکن جب وہ اسپتال جاتا ہے ٹیسٹ ایکس رے وغیرہ ڈاکٹروں کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے ٹی بی ہے، کینسر ہے، ہیپیٹائٹس ہے، پھر اس کو فکر ہوتا ہے، پھر علاج میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے لیے قرض بھی لیتا ہے اور ڈاکٹروں کے پاس بھی اور مختلف مشورے. پھر یہ جب آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر کتنی بیماری ہے. بزرگ فرمائے تو کوئی جسمانی بیماری سے مر جائے نقصان کی بات نہیں، لیکن ایک مسلمان کا ایمان خراب ہے، اعمال خراب ہے، خراب ایمان کے ساتھ آدمی چلے گیا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ کبھی پھر موت کے بعد پوری نہیں ہوگی. تو یہ احساس تبلیغ میں ہوتا ہے، گھر بیٹھے نہیں ہوتا ہے. اس سے بھائی یہ تبلیغ جو ہے نا ماشاءاللہ، یہ کلمہ کیا ہے؟ اقرار بندگی ہے. نماز کیا ہے؟ اظہاری بندگی ہے. علم کیا ہے؟ یہ اصولی بندگی ہے. ذکر کیا ہے؟ یہ دہیانی بندگی ہے. اقرار مسلم کیا ہے؟ یہ حفاظتی بندگی ہے. اور اخلاص کیا ہے؟ یہ روحی بندگی ہے. اور تبلیغ کیا ہے؟ یہ مقصدی زندگی ہے. اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اپنے مقصد پر آنے کے لیے لوگوں کو نکالو کہ ان کے اندر اور یہ صفات بہت ضروری ہے. یاد رکھیں یہ جو 6 صفات ہیں نا یہ انبیاء کے صفات تھے. ہر نبی کو اللہ نے لا الہ الا اللہ، ہر نبی کا اپنا کلمہ ہوتا ہے. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ہر نبی کو اللہ نے یعنی یہ 6 صفات یہ انبیاء کی صفات ہیں. ہر نبی اچھی سی اچھی نماز پڑھنے والا تھا. ہر نبی کو اللہ نے زبردست علم سے نوازا تھا. نبی جیسا عالم کوئی ہو نہیں سکتا. ہر نبی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا تھا. اور ہر نبی کے اخلاق امت کے لیے نمونہ تھے. جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ہمارے نبی کو عظیم اخلاق سے نوازا تھا. اور ہر نبی جو ہے نا وہ اس کا ہر عمل اخلاص، نبی سے کوئی مخلص ہو نہیں سکتا. اور نبی تبلیغ کے کام کے لیے آئے تھے. ہمارے ریگڑ میں ایک بزرگ تھے بلال صاحب، بہت ہو گئے، بہت پرانی بات ہے. وہ ایک دن کہنے لگے یہ جو صفات ہیں یہ فرض ہے. کلمہ فرض ہے، نماز فرض ہے، علم بھی فرض ہے، ذکر بھی فرض ہے، مسلمان کا اکرام بھی فرض ہے، اخلاص بھی فرض ہے، دین سیکھنا فرض ہے، دین پر عمل کرنا فرض ہے. پوری دنیا کے انسانوں تک اس کلمہ دین کو پہنچانا یہ اس امت کی کیا ہے بھائی؟ فریضہ ہے. اسی لیے ہماری ذمہ اللہ نے اس کام کو لگایا ہے. کلمے کی محنت کریں گے، لا الہ الا اللہ کی محنت کریں گے، فاسد یقین ختم ہوگا، صحیح یقین زندہ ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کریں گے، غیروں کی طریقے رواج رسم یہ چیزیں ختم ہوں گی، بدعت حضور کے طریقے زندہ ہوں گے. نماز کی محنت کریں گے، اپنے اوپر اوروں پر جتنی بھی حیائی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام بے حیائی اور گناہ جب نماز زندہ ہوگی اس کی وجہ سے ختم ہوگی. علم کی محنت کریں گے، جہالت ختم ہوگی. جہل کی وجہ سے سارا سب کچھ ہو رہا ہے. ذکر کی محنت کریں گے، غفلت ختم ہوگی امت کے اندر. اسلام اکرام مسلم کی محنت کریں گے، جھگڑے ختم ہوں گے، کچہریاں ختم ہوں گی، اور جو نا فسادات
اخلاص کی محنت کریں گے تو ریا، دکھلاوا، شہرت، نمود، کبر، ایچا ساری چیزیں ختم ہوں گی، اور تبلیغ کی محنت کریں گے بے دینی ختم ہوگی۔ دین کی محنت ہوگی، جب حق آتا ہے باطل ختم، روشنی آتی ہے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے، جب روشنی نہیں تو اندھیرا ہوگا۔ اس کے لیے بھئی یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر امتی کا کام ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائے، ان کے قواعد پورے ہو، انشاءاللہ سال 7 مہینے کی جمعتوں میں ہم جانے کا ارادہ کر لیں، اور جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگے 4 مہینے لگا، یقین جانے 4 مہینے لگانا بہت ضروری ہے۔ جن کا سالانہ چلہ رہتا ہے ماشاءاللہ چلنے کا ارادہ کر، دیکھو آج اجتماع کا آخری دن ہے ماشاءاللہ، آج یعنی ہماری مرکز سے تقریباً 23-24 جمعتیں چلی کی گئی علامت، یعنی 1 تاریخ سے یعنی آج تک تقریباً 76 جمعتیں چلی گئی، 4 مہینے سے لوگ نکل رہے ہیں تو ہم بھی نکلیں، سارے لوگ تبلیغ کا کام کریں، ہم نہ کریں تو لوگوں کو تو فائدہ ہو گیا، ہمیں تو نہیں ہوا۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے پھل فروٹ اور مختلف قسم کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، تو جنہوں نے کھا لیا تو ان کو تو فائدہ ہو گیا، جو دیکھ رہے ہیں وہ تو محروم ہو گیا۔ کوئی سال کے لیے جا رہا ہے، کوئی 7 مہینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی 4 مہینے کے لیے، ان کا تو مال اور جان تو قیمتی بن گیا۔ میں اپنے گھر چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ ارادہ ہے نا، انشاءاللہ سب اللہ پاک سے مانگے، اور جو ہے یعنی اب انشاءاللہ 10 منٹ ہے، وضو فرما لے، اور جن کا وضو ہے تو وہی اگلی صفوں میں بیٹھ جائے، اور اجتماع کی کامیابی کے لیے خوب دعا کرے، اور پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک سے ہمیں خوب مانگنا چاہیے۔ تو بھئی باتیں مسجد میں بالکل نہ ہو، خاموشی کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ اللہم آمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی، اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام۔ آرام سے خاموشی کے ساتھ ہم بیٹھے۔